السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد رضا ریسرچ انفارمیشن میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ تو ہمارے اس چینل میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کو تمام تر معلومات ملیں گی آرٹیکل کے حوالے سے کہ کیسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور ہم نے کیسے ریسرچ کرنی ہے، تھیسس کیسے لکھنا ہے۔ اس طریقہ کار کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اپنے اس چینل میں ایڈ کر رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ تیاری بھی کر رہی ہیں جو کہ گلدستہ معاون امتحانات 2024 اس کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ تو گلدستہ معاون میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ اس کا تعارف تھوڑا سا دیکھا ہے۔ اس میں انہوں نے فہرست کے اندر جو ہے وہ القرآن وعلوم القرآن، حدیث وعلوم الحدیث، اور اس کے بعد قابل ادیان یا مذہب عالم کہہ لیں، اور اس کے بعد انہوں نے پرچہ جو ہے وہ تاریخ اسلام کا شامل کیا ہے، اور آخر میں جو 5واں پرچہ اس میں جو حصے پہلے پارٹ 1 والا جو ہے وہ عربی زبان و ادب، پھر پارٹ 2 میں جو ہے فقہ و علوم و فقہ، اور دوسرا پرچہ جو ہے اسلام اور جدید معاشی افکار۔ تو اس طریقہ کار سے انہوں نے تیسرا پرچہ جو ہے وہ تیسرا پرچہ دعوت و ارشاد پر منحصر ہے، اور اس کے بعد اسلام اور سائنس کے حوالے سے۔ تو آخر میں جو انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر وہ عالم اسلام کے وسائل و مسائل کے متعلق تھا۔ تو ہم نے کتب کی تحقیق و ریسرچ سے وابستہ اہم معلومات سے قبل والی جو جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہم نے ان کا مطالعہ کر لیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ العزیز اس کے اوپر جو ویڈیو بنا رہے ہیں وہ اس دفعہ کہ یہی ارادہ ہے کہ یہ مکمل ہی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ تمام تر معلومات جو ہے وہ یکجا ہوں گی۔ تو ڈسکرپشن میں کوشش کروں گا کہ میں انہیں لکھ دوں کہ اس میں کیا کچھ ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ چلے بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 346، کتب تحقیق اور ریسرچ سے وابستہ اہم معلومات، عربی کتب تحقیق۔ اعداد البحث العلمی از ڈاکٹر غازی حسین عنایہ، البحث الادبی از ڈاکٹر شوقی ضیف، تحقیق النصوص والنشرح از محمد ہارون، کیف تکتب بحثہ اور رسالہ از ڈاکٹر احمد شلبی، قواعد تحقیق النصوص از صلاح الدین انجد، کیف تکتب بحثہ او منہجیہ البحث، منہجیت البحث از امیل یعقوب، کیف تکتب بحثہ از ڈاکٹر محمد علی حولی وغیرہ۔ یہ انہوں نے تحقیق کے متعلق لکھا ہے کہ اس میں تحقیق کے حوالے سے عربی کتب ہیں، اردو کتب تحقیق ہیں۔ تدوین تحقیق و تدوین کا طریقہ کار از ڈاکٹر خالق ملکداد، اصول تحقیق از ڈاکٹر ایم سلطان بخش، اصول تحقیق از ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی، تحقیقی طریقہ کار از ایس ایم شاہد، تحقیق کا فن از ڈاکٹر گیان چند، اور رقم الحروف کے انتہائی شفیق استاد ڈاکٹر فیروز الدین شاہ صاحب نے بھی ایک کتاب بنام کناشہ تحقیق تحریر کی ہے جو کہ ایم فل، پی ایچ ڈی اور دیگر تمام محقق اسکالرز کے لیے مفید ہے۔ محقق کے بنیادی لوازم۔ تحقیق کا پورا کام چونکہ محقق ہی کو انجام دینا ہوتا ہے، اور اسے تحقیق کے بنیادی لوازمات کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس لیے محقق کے لیے کچھ بنیادی لوازم ہیں جنہیں محقق کے اوصاف یا خصائص یا اس کی صلاحیتیں بھی کہتے ہیں، جو کہ یہ ہیں:
حق گوئی کی صفت میں متصف ہونا، غیر متصف وغیرہ، جانبدار ہونا، ہٹ دھرم و ضدی نہ ہونا، تحقیق کو دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہ بنانا، دلچسپی اور محنت کی صفت سے مزین ہونا، فضیلت صبر سے متصف ہونا اور متوازن و معتدل ہونا، اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرنا، وسعت مطالعہ نقاد ہونا۔ محقق طلباء کی صلاحیتوں کو جانچنے کی شرائط یا شرطیں۔ فن تحقیق کے ماہرین نے محقق طلباء کی صلاحیتوں کو جانچنے کے لیے درج ذیل 10 شرطیں مقرر کر رکھی ہیں جن پر پورا اترنا ضروری ہے، جو کہ یہ ہیں: قوت استدلال، جدت، حافظہ، چستی، صحت، کاوشی، اشتراک، اخلاقی رجحان، تندرستی، تحقیق کے لیے شوق اور سرگرمی۔ مقاصد تحقیق: تحقیق ایک جامع عمل ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ جو چند پہلو ایسے ہیں جو اپنے مقاصد کے لحاظ سے اہم اور قابل توجہ ہیں، جن کے مقاصد یہ ہیں: نظریے کی نشوونما اور ارتقاء، حقائق کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، تحقیق کا تعلق عملی مسائل سے ہو۔ خالص تحقیق کا مفہوم: خالص تحقیق کا مقصد معلومات کا دائرہ وسیع کرنا۔ اس عمل میں بہت سے سوالات اور موضوع سے متعلق گوشوں کو بے نقاب کرنے سے تقریباً ایک نئی دنیا کی تلاش کا کام پورا ہو جاتا ہے اور کام کرنے والا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اطلاقی تحقیق کا مفہوم: اس کا مقصد نتائج کی روشنی میں خالص تحقیق کو پرکھنا اور یہاں صرف معلومات کی حصول یابی ہی منزل نہیں بلکہ نتائج کو عملی شکل میں دیکھنا مقصود ہے۔ لائبریری تحقیق کا مفہوم: اس سے مراد ایسی تحقیق ہے جس کا زیادہ تر انحصار کتابوں، مجلات اور انسائکلوپیڈیاز میں موجود معلومات و مواد پر ہوتا ہے۔ محقق لائبریری جاتا ہے، 20 کتابیں اکٹھی کر کے ان کا مطالعہ کرتا ہے، پھر اپنی تحقیق کو ان مصادر کی طرف منسوب کر کے لکھتا ہے۔ میدانی تحقیق کا مفہوم: اس تحقیق کا انحصار موقع و محل اور میدان تحقیق پر ہوتا ہے۔ معلومات جمع کرنے کے لیے محقق موضوع تحقیق کے موقع و محل کی طرف جاتا ہے۔ وہ مختلف لوگوں سے ملتا ہے اور ان سے معلومات و بیانات اکٹھے کرتا ہے، ان کا انٹرویو کرتا ہے، ان سے سوال کرتا ہے اور ان کے اعمال و افعال اور نظریات کا جائزہ لیتا ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تقابلی تحقیق کا مفہوم: اس قسم کی تحقیق میں وہ دو شخصیات، دو ریاستوں، دو زمانوں، دو کتابوں، دو فلسفوں، دو طرح کے اسالیب یا ایک نوع کے دو امور کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے۔ اس موازنے کی دو جہتیں ہوتی ہیں، ایک جہت مشابہت اور دوسری جہت اختلاف، مگر محقق صرف مشابہت یا صرف اختلاف کے پہلو کو بھی موضوع تحقیق بنا سکتا ہے۔ کرینیکل کا مفہوم: حقائق و واقعات کا زمانی اعتبار سے ریکارڈز جس کا تجزیہ اور توضیح نہیں کی جاتی۔ میکانیکی ریکارڈز کا مفہوم: ان میں انٹرویوز، اجلاس کی کارروائی شامل ہوتی ہے، جیسے فیتے یعنی ٹیپ کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے۔ فوٹوگرافی یا فوٹوگراف ریکارڈز بھی اسی میں آ جاتے ہیں۔ ماخذ کا مفہوم اور اقسام: ماخذ کا اطلاق ان ذرائع پر ہوتا ہے جن سے کسی بھی
زیر تحقیق موضوع کی تکمیل کے لیے مواد اخذ کیا جاتا ہے۔ ماخذ کو مصادر یا منابع یا مراجع بھی کہتے ہیں۔ ماخذ دو طرح کے ہوتے ہیں، اولین بنیادی اور دوسرا ثانوی۔ اولین یا بنیادی ماخذ پرائمری سورس عام طور پر تجربے، ذاتی تفتیش، انٹرویوز، سوال نامے، تحقیقی مقالات و مضامین، خطوط، ڈائریاں، خود نوشے سوانح عمریاں، متن اور آداب کی تخلیقی تحریریں، بورڈ، تحقیقی اداروں، دانشگاہوں وغیرہ کی روایدیں، اخبارات، مخطوطات اور فرامین وغیرہ کو بنیادی ماخذ میں شمار کیا جاتا ہے۔ ثانوی ماخذ سیکنڈری سورس۔ ثانوی ماخذ میں وہ کتب، مقالات یا ریکارڈز شامل ہوتے ہیں جن میں واقعات و حقائق سے متعلقہ معلومات میں شریک ہوئے بغیر اور حقائق کا مشاہدہ کیے بغیر ہی درج کر لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی مصنف کسی دوسرے مصنف کا اقتباس پیش کرتا ہے تو یہ ثانوی مصادر میں شمار ہوگا۔ نصابی کتب، جنتریاں، دائرہ معروف اور اطلاعات کے ایسے ہی خلاصے ثانوی مصادر شمار ہوتے ہیں۔ حاشیہ اور حوالے میں کیا فرق ہے؟ حاشیہ متن سے متعلق وضاحتی معلومات ہوتی ہے، جبکہ حوالہ متن کے ماخذ کی اطلاع فراہم کرتا ہے۔ واضح رہے کہ آج کل حواشی کا اطلاق ذیلی اشارات یعنی فٹ نوٹس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اینڈ نوٹس پر بھی ہوتا ہے، فٹ نوٹس پر بھی ہو رہا ہے۔ وٹ از دا سچویشن اینڈ سچویشن اسٹائل؟ A situation style is a way of the giving credit of individuals for their creative and intellectual works that you utilized to support your research. It also be used to locate particular sources and combat plagiarism. Typically, a situation can include the author's name, date, location of the publishing company, journal title, or DOI, digital object identifier. A situation style detects the information necessary for a situation and how the information is ordered, as well as punctuation and other formatting. How to do I choose a situation style? There are many different ways of citing resources from your research. The situation style sometimes depends on the academic discipline involved. For example, APA, American Physiological Association, is used by the Education, Physiology and Science. MLA, Modern Language Association style, is used by the Humanities. Chicago Turbine style is the generally used by business, history and the fine arts. یہ تینوں سٹائل کو یاد رکھیے گا، APA امریکن فزیولوجیکل ایسوسیشن اور MLA ماڈرن لینگویج ایسوسیشن اور شکاگو مینول سٹائل جو ہے وہ آپ کو بتا دیا گیا۔ یہ جن میں استعمال ہوتا ہے یہ ان کی گفتگو تھی۔ فارمیٹنگ برائے مقالات MPhil PhD اسلامیات۔
اس مرحلے کو ہم انشاءاللہ العزیز آگے مطالعہ کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.